اچھا چٹا صاحب، سلاٹر ہاؤس کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں اور اس پہ بھی آپ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے. کہیں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کہیں بھی جانور کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کا جو بھی اوجڑی ہے یا جو بھی اس کی کھال ہے وہیں پھینک دی جاتی تھی اور بیماریاں پھیلتی تھیں. اس حوالے سے جو آپ نے قدم لیا ہے وہ ذرا بتائیں. یہ سلاٹر ہاؤس کو جو ہے نا جی، بہت ساری اس میں شکایتیں آ رہی تھیں یہاں راول پنڈی میں، کہ یہاں جگہ جگہ گلیوں محلوں میں لوگ اپنے جانور حلال کرتے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تفن پھیلتا ہے. تو اس کے اوپر جب میں نے ورک کیا محکموں کے ساتھ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جو ہمارے سلاٹر ہاؤس ہیں وہ پراپر اپ گریڈڈ نہیں ہیں، اس لیے لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. تو سب سے پہلے میں نے اپنے جو سلاٹر ہاؤس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا. وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز تھی وہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ دی. اس کا سیوریج سسٹم اپ گریڈ کروایا، نیچے ٹائلیں لگوائیں، اوپر لائٹیں لگوائیں، بندے وہاں پہ اپنے بٹھائے جو صبح لوگوں کو کرتے تھے. اور ساتھ ہی شہر کے اندر ہم نے سختی بھی کر دی اور دفعہ 144 نافذ کر دی کہ شہر کے اندر اب کوئی سلاٹرنگ نہیں، گلیوں محلوں میں سلاٹرنگ نہیں ہوگی. تو اس سے سارے کے سارے لوگ اب اس سلاٹر ہاؤس میں جانے لگ گئے ہیں اور وہ بڑا پراپر سسٹمیٹک بنا ہوا ہے سلاٹر ہاؤس. اس سے شہر کا گند بھی ختم ہو گیا ہے اور صحیح جو جانور ہے وہ حلال بھی ہوتے ہیں. اور وہاں ہمارے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ صرف تندرست جو جانور ہیں صرف وہی حلال کیے جاتے ہیں. اس کو پورا مانیٹر کیا جاتا ہے. جی پورا مانیٹر کیا جاتا ہے، وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہیں اور پورا سسٹم ہے اس کا. تو پہلے یہ ہر جگہ جس طرح آپ نے بتایا اوپن تھا اور عوام بھی ہمیں شکایت کرتے تھے، پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا گیا اس پہ؟ لیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہاں افسران کی پھر اپنی پریارٹی ہوتی ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے بھی ساتھ ساتھ ایشو چل رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پیشن ہوتا ہے، تو وہ برحال یہ ہونا چاہیے تھا. اور آپ 3.5 ماہ میں اتنے قدم لے سکتے ہیں، اتنے کام کر سکتے ہیں، اتنے بڑے مسئلے حل کر سکتے ہیں، تو یہ تو عوام کا، کیونکہ بیسک تو عوام کے لیے ہم عوام کا کام کرنا ہے، تو اس کو ترجیحات میں رکھنا چاہیے. جیسے آپ نے 3.5 ماہ کے ریکارڈ ٹائم، یہ کتنا مختصر وقت ہے، اس میں تو سمجھنے میں ہی بندے کو ابھی 3.5 ماہ تک تو کوئی ہمیں انٹرویو بھی نہیں دیتا کہ جی ابھی مجھے ذرا سمجھنے دو. تو آپ نے اس میں اتنے بڑے انیشیٹو لے لیے. بالکل جی، میں جہاں بھی میں نے سرو کیا ہے، میں اس سے پہلے 2 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، 2 ڈویژنوں میں کمشنر رہا ہوں، 3 محکموں میں سیکٹری رہا ہوں. تو میں اپنے اس تجربے کی بنا پہ میرا ایک اپنا پیشن ہے. میں نے یہاں پہ بھی یہ پوری ڈویژن میں سٹیپ لیا ہے کہ لوگوں کے جو سال کے رکے ہوئے پیٹرول پمپوں کے لائسنس تھے، ہائی رائز بلڈنگز کے لائسنس تھے، پلازوں کے لائسنس تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے ایشو کروا دیے ہیں تاکہ لوگ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو، لوگوں کے لیے بزنس چلے، روزگار ملے اور یہ سارے کام چلیں. تو پچھلے رکے ہوئے سارے کے سارے میں نے 100 میرے اپنے دفتر میں 42 کے قریب پیٹرول پمپوں کے انوائرمنٹ کے لائسنس پچھلے 3 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے ایک ہی میٹنگ میں ان میں سے جن کی فارمیلٹیز پوری تھی وہ سارے کے سارے لائسنس اپروو کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ اپنا جا کے کاروبار کریں.